بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے والے پر فرشتے رحمتیں اپنی نازل کرتے ہیں۔ اس شخص کے لیے جو درود شریف کی کثرت کرتا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ کیا اس کے ساتھ زمین بھی دعا کرتی ہے ایسے شخص کے لیے؟ جس زمین پر درود پاک کی کثرت کرنے والا شخص ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے۔ آج بڑی خوبصورت راز کی بات آپ کے ساتھ کرنے لگی ہوں، بڑا غور سے سنیے گا۔ اہل درود لوگوں کو سرور مل جائے گا جب وہ یہ بات سنیں گے، جب وہ یہ راز سنیں گے۔ کیا واقعی زمین کی جو مٹی ہے جس پر آپ بیٹھے ہوں، کھڑے ہوں، لیٹے ہوں، تو وہ آپ کے لیے استغفار کرتی ہے؟ کیا خوبصورت آپ کے ساتھ اب آج ایک راز بیان کرنا ہے، اس زمین کا، اس مٹی کا جس کے اوپر آپ کا وجود ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو درود پاک کی کثرت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ اس نقطے پر ذرا غور کیجیے گا، اور زمین و آسمان میں کوئی چیز نہیں مگر وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ یعنی زمین بھی زندہ ہے اور اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ اب اس آیت سے ہمیں اس مفہوم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے محبوب پر درود و سلام بھیجتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، تو زمین بھی اس لمحے کی گواہ بن جاتی ہے۔ ذرا غور کیجیے گا اور مشاہدہ کیجیے گا اس بات کا۔ اور علماء کرام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن، جب کوئی مسلمان درود شریف پڑھتا ہے تو جس جگہ وہ بیٹھا ہوتا ہے وہ جگہ بھی قیامت کے دن گواہی دے گی۔ وہ زمین کا حصہ، وہ ٹکڑا جس پر بیٹھ کر اس نے درود و سلام بھیجا ہوگا اللہ کے محبوب پر، وہ زمین کا حصہ بھی قیامت والے دن، محشر والے دن گواہی بن کر آپ کے لیے کھڑا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ درود پڑھنے والے کا عمل زمین کے ریشوں میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ زمین کے ذرے ذرے میں آپ کا پڑھا ہوا درود پاک گواہ وہ ذرہ بن جاتا ہے، زمین کی مٹی کا ذرہ ذرہ گواہ بن جاتا ہے کہ اس شخص نے اس جگہ پر بیٹھ کر اتنا درود پاک پڑھا ہے۔ کیا خوبصورت یہ راز ہے کہ زمین بھی گواہی دے گی کہ فلاں شخص نے میرے اوپر بیٹھ کر، یعنی زمین کے اوپر، زمین کے اس ٹکڑے کے اوپر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا درود پاک پڑھا۔ اور حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو جگہ اللہ رب العزت کے ذکر سے آباد ہوتی ہے وہ قیامت کے دن اس بندے کے حق میں گواہی دے گی۔ کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کے لیے گواہی بنے گا۔ جہاں جہاں سے آپ گزریں گے اور آپ کے اندر قلب میں ذکر الہی اور اس کے محبوب کا ذکر اگر چل رہا ہوگا تو کائنات کا وہ ہر ذرہ آپ کے لیے گواہی بنے گا۔ تو زمین بھی آپ پر جو ہے وہ گواہ بنے گی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ایک بڑا خوبصورت احساس ہے اور یہ ریالٹی ہے، اور یہ اس سے بڑی تو بختوری انسان کے لیے کوئی نہیں ہے کائنات کے اندر کہ کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کے لیے گواہی دے گا۔ کبھی غور تو کر کے دیکھیں، اہل درود کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی نسبت جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی زندگیوں کے اندر۔ اور بعض روایت میں ہے کہ زمین کے ذرات اس بندے کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں جو کثرت سے درود پڑھتا ہے، کیونکہ وہ لمحہ جس میں درود پڑھا گیا زمین پر ایک نورانی نقش بن جاتا ہے۔ جس لمحے وہ شخص جس زمین کے حصے پر بیٹھ کر درود شریف کی کثرت کرتا ہے وہاں پر پھر نورانی ایک نقش بھی چھوڑ دیتا ہے، اور وہ زمین کا حصہ، وہ ٹکڑا، وہ لمحہ، وہ سب چیزیں آپ انسان کے لیے گواہ بن جائیں گی۔ اور صوفیہ کرام نے تو فرمایا ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کے ارد گرد کی ہوا اور زمین دونوں اس کے ساتھ ذکر میں شریک ہو جاتے ہیں۔
اس لیے ایسے بندوں کے ارد گرد بیٹھنے سے بھی سکون اور رحمت محسوس ہوتی ہے۔ یعنی جس جگہ آپ بیٹھ کر درود شریف پڑھتے ہیں، وہ جو حالہ بنتا ہے، وہ جو ماحول بنتا ہے، یقین کریں کہ وہ سارا ماحول ہی نورانی ہو جاتا ہے، اور پھر اس ماحول میں جو جتنا قریب آتا چلا جائے گا، آپ کے پاس بیٹھ کر اتنی ہی راحت اور سکون محسوس کرے گا۔ یہ بہت روحانیت والی عبادت ہے، اتنی روحانیت والی عبادت ہے کہ اگر آپ اس کو دل و جان سے اس کی کثرت اپنی زندگی میں شامل کریں گے نا، یقین کریں آپ کو وہ چیزیں محسوس ہوں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یعنی زندگی کا پورا منظر نامہ ہی بدل کر رکھ دیتی ہے یہ عبادت۔ اور درود شریف پڑھنے والا صرف فرشتوں کے حصار میں نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی اکثر ویڈیوز میں یہ بات فرشتوں کے حوالے سے بھی کی ہے کہ وہ کس طرح سے بندے کے ارد گرد ایک نورانی حصار بناتے ہیں، بلکہ زمین بھی اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ بعض کائنات کا ہر ذرہ اس نورانی لمحے کا حصہ بن جاتا ہے۔ کیا خوبصورت عبادت ہے کہ ہر طرف نور ہی نور پھیل جاتا ہے، انسان کے اندر، اس کے باطن میں، اس کے ظاہر میں، اس کے وجود میں، اس کی شخصیت میں، کلام میں، گفتگو میں، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے، اس کے ہر ماحول، ہر لمحے میں نورانیت پھیل جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ بہت بہت اعلیٰ عبادت ہے۔ کبھی آپ لوگوں کی اس عبادت کے راز کو جس دن آپ نے جان لیا نا، سمجھ لیا، اور روح میں وہ راز آپ کے اتر گئے، یعنی آج کا جو راز آپ کے ساتھ بیان کیا کہ زمین اس شخص کے لیے گواہ بن جائے گی، زمین اس شخص کے لیے دعا کرے گی رحمت کی، مغفرت کی، تو کتنا خوبصورت وہ لمحہ ہے۔ اہل درود تو بہت خوش نصیب ہیں۔ اور سب سے بڑی اس درود شریف کی عبادت کا جو سب سے بڑا خاصہ ہے نا جی، ذرا غور کیجئے گا، اس عبادت کے اندر بیک وقت اللہ اور اس کے محبوب دونوں کا ذکر آ جاتا ہے، یعنی ذکر الہی بھی اور ذکر محبوب بھی۔ اللہ کے محبوب کا ذکر بھی آ گیا، اللہ کا اپنا ذکر بھی آ گیا۔ اب اس سے بڑھ کر آپ کو اور کیا چاہیے؟ اور پھر جس جگہ آپ پر بیٹھ کر وہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا، اس کے محبوب کا، وہ تو جگہ آپ کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ کیا خوبصورت یہ جو ہے احساس ہے کہ جس جگہ آپ بیٹھتے ہیں وہ جگہ بھی گلزار بن جاتی ہے آپ کے لیے، اور نہ صرف اس دنیا کے اندر بلکہ وہ جگہ کا حصہ، وہ زمین کا ٹکڑا محشر والے دن بھی آپ کے لیے گواہی دے گا اور گواہی بن جائے گا۔ کیا خوبصورت کیفیت ہے، کیا خوبصورت وہ لمحات ہوں گے جب آپ درود شریف کی کثرت کرتے ہیں۔ پھر وہ جگہ کتنی خوش نصیب ہے جس جگہ بیٹھ کر آپ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں آپ کی خدمت میں پیش ہے کہ مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر، بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔